آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب کی پیشین گوئیاں بھی ہیں، اور یہ پیشین گوئیاں بنیادی طور پر دو طرح کی ہیں۔ نمبر ایک وہ پیشین گوئیاں جن کا ظہور ہو چکا ہے، اور نمبر دو وہ پیشین گوئیاں جن کا ابھی ظہور نہیں ہوا ہے اور جن کا ظہور ابھی ہونا باقی ہے، اور جن کا ظہور قیامت سے پہلے ہو کر رہے گا۔ میں آج کے اس خطبہ جمعہ میں صرف ان پیشین گوئیوں کو ذکر کروں گا جن کا ظہور ہو چکا ہے۔ تو آئیے ان پیشین گوئیوں میں سے جن کا ظہور ہو چکا ہے، پہلے ان پیشین گوئیوں کو دیکھتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی کہ ڈکیتوں اور فاقہ کشی کا خاتمہ ہوگا۔ حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے ڈکیتوں کی شکایت کی۔ کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، راستے بڑے پرخطر ہیں، راستوں میں ہمارے مال لوٹ لیے جاتے ہیں۔ حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اتنے میں ایک دوسرا شخص آیا اور اس نے فاقہ کشی کی شکایت کی۔ کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی مالی پریشانیاں ہیں، فاقوں کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب یہ دونوں آدمی چلے گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے عدی، اگر اللہ رب العالمین نے تمہیں لمبی عمر عطا فرمائی تو تم دیکھو گے کہ ایک بڑھیا ہیرا سے اکیلی چلے گی اور خانہ کعبہ تک پہنچے گی اور اس کا طواف کرے گی، اور اسے اس پورے راستے بھر اللہ رب العالمین کے سوا کسی چور اور ڈاکو کا ڈر نہیں ہوگا۔ اور اے عدی، اگر اللہ رب العالمین نے تمہیں لمبی عمر عطا فرمائی تو تم کسریٰ کے خزانوں کے مالک بنو گے، اور تم دیکھو گے کہ مال و دولت کی ایسی ریل پیل ہوگی کہ ایک شخص زکوٰۃ کا سونا اور چاندی اپنے ہاتھ میں لیے پھرے گا، لیکن اسے اس کو کوئی لینے والا نہیں ملے گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی پوری ہوئی۔ حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے ایسی بڑھیا کو بھی حج کرتے ہوئے دیکھا ہے جو کوفہ سے اکیلی حج کو آئی تھی، اور جب کسریٰ کے خزانے فتح ہوئے اور جب کسریٰ کے خزانوں کے مسلمان مالک بنے تو اس وقت تو میں موجود ہی تھا، اور زکوٰۃ کا مال انسان لیے پھرے گا لیکن اسے کوئی لینے والا نہیں ملے گا۔ اس تعلق سے امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ دنیا نے عمر بن عبد العزیز کی خلافت میں وہ زمانہ بھی دیکھا ہے کہ جب ایک شخص زکوٰۃ کا سونا اور چاندی لیے پھرتا تھا لیکن اسے اس کو کوئی لینے والا نہیں ملتا تھا۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ملکوں کے فتح ہونے کی اور مسلمانوں کے زیر نگی آنے کی اور مسلمانوں کے ان پر کنٹرول ہونے کی پیشین گوئی فرمائی۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب خندق کھودی جا رہی تھی تو خندق کھودتے وقت ایک بہت بڑا اور ٹھوس قسم کا پتھر نکلا جس پر پھاوڑا مارنے کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے پتھر کی اس حالت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا۔ کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک بہت بڑا اور ٹھوس قسم کا پتھر ہے اور اس پر پھاوڑا مارنے کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھاوڑے کو اپنے ہاتھ میں لیا اور اس پتھر پر ایک پھاوڑا مارا جس سے پتھر کا 1/3 حصہ ٹوٹ گیا، اور اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، اعطیت مفاتیح الفارس، اللہ اکبر، مجھے فارس کی کنجیاں عطا کی گئی۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پتھر پر ایک مرتبہ پھر پھاوڑا مارا جس سے پتھر کا 1/3 حصہ پھر ٹوٹ گیا، اور اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، اعطیت مفاتیح الشام، اللہ اکبر، مجھے شام کی کنجی عطا کی گئی۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پتھر پر تیسری مرتبہ پھاوڑا مارا جس سے پتھر پورا کا پورا ٹوٹ گیا،
اور اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر اعطیت مفاتیح الیمن، اللہ اکبر، مجھے یمن کی کنجیاں عطا کی گئیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی بھی پوری ہوئی اور مسلمان ان تمام کے تمام ملکوں کے مالک بنے اور ان کے خزانوں کی کنجیوں کے مالک بنے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی کہ حجاز سے ایک آگ نکلے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعۃ حتی تخرج نار من الحجاز، کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی جب تک کہ حجاز سے ایک آگ کا ورود اور ظہور نہ ہو جائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی بھی 654 ہجری کو پوری ہوئی، اور وہ اس طرح سے کہ اچانک ایک پہاڑ سے آگ پھوٹ پڑی اور دوسرے دن زلزلہ شروع ہوا اور تیسرے دن زلزلے کی رفتار اور تیز ہوئی اور چوتھے دن زلزلے کے ساتھ گرج کی آوازیں بھی پیدا ہونے لگی اور پانچویں دن تو دھوئیں نے زمین اور آسمان اور پوری خلا کو بھر دیا اور اس آگ کا رخ مدینہ کی جانب تھا۔ آخرکار مدینہ کے لوگوں نے پوری رات مسجد نبی میں روتے ہوئے اور گڑ گڑاتے ہوئے اور اللہ رب العالمین سے گریہ وزاری کرتے ہوئے گزاری، جس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے اس آگ کے رخ کو پلٹ دیا۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی کہ آخری زمانے کے اندر دنیا کے اندر یورپ کے عیسائیوں کا زور اور دبدبہ ہوگا۔ حضرت ابو مستور قرشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، بیان فرماتے ہیں کہ میں نے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آخری زمانے کے اندر دنیا کے اندر یورپ کے عیسائیوں کا زور اور دبدبہ ہوگا۔ حضرت ابو مستور قرشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب یہ بات میں نے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہی تو انہوں نے بڑے تعجب کا اظہار کیا اور انہوں نے مجھے یہ بات کہنے سے روکا اور کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ تم کیا بات کہہ رہے ہو؟ حضرت ابو مستور قرشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا ہاں مجھے اچھی طرح سے معلوم ہے کہ میں کیا بات کہہ رہا ہوں، اور سنو یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنی ہوئی کہہ رہا ہوں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی بھی پوری ہوئی، اور آج آپ دنیا کے حالات کو دیکھیں کہ کن لوگوں کا دنیا کے اندر کنٹرول ہے اور کن لوگوں کی دنیا پر دسترس حاصل ہے، اور جو ایک آرڈر صادر کر دیں تو اس کے بعد دنیا میں کیا ہو جاتا ہے۔ حضرات گرامی، یہ تھی وہ پیشین گوئیاں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی۔ اب آئیے ذرا ان پیشین گوئیوں کو دیکھتے ہیں جو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر پیشین گوئی فرمائی وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، کہ جنگوں میں ہمارے لشکر اور ہمارے فوج ہی غالب آنے والے ہیں، ہمارے لشکر ہی کامیاب ہونے والے ہیں، ہمارے لشکروں کو ہی فتح ملنے والی ہے۔ اس پیشین گوئی کے تناظر میں اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ، اس پیشین گوئی کے تناظر میں آپ تاریخ کا مطالعہ کریں اور آپ عراق و فلسطین اور شام و ایران کی جنگوں کے واقعات کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان جنگوں میں سے ایک بھی جنگ میں مسلمانوں کو شکست نہیں ملی، مسلمان کبھی ایک جنگ میں بھی نہیں ہارے، ساری کی ساری جنگوں میں انہیں فتح نصیب ہوئی۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر پیشین گوئی فرمائی وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، کہ مسلمانوں اللہ رب العالمین تمہیں زمین کے اندر، ہندوستان میں مسلمانوں نے صدیوں تک حکومت کی اور آج بھی الحمدللہ 50 سے زائد ممالک پر مسلمانوں کی حکومت ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر پیشین گوئی فرمائی أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ، کہ اسلام کا پھیلاؤ، اسلام کے ماننے والے روز بروز زیادہ ہوتے جائیں گے، چاہے اسلام کو روکنے کی اور اس کی اشاعت میں اڑپے ڈالنے کی کوششیں کتنی ہوتی رہیں لیکن اسلام روز بروز پھیلتا ہی جائے گا۔ اس پیشین گوئی کے تناظر میں اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تو اسلام حبشہ اور یمن تک پہنچ چکا تھا۔ اس کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو اسلام بحرین، عمان اور دومت الجندل تک پہنچ چکا تھا۔ اس کے بعد
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اسلام عراق اور ایران تک پہنچ چکا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اسلام مشرقی سائبیریا سے لے کر مغربی تیونس تک پہنچ چکا تھا۔ اس کے بعد بنو امیہ کے زمانے میں اسلام جبل الطارق کو پھاندتا ہوا اور سمندر پر سے اچھلتا ہوا اسپین تک پہنچ چکا تھا، اور آج الحمدللہ دنیا کا کوئی ایسا گوشہ نہیں ہے جہاں اسلام نہ پہنچ چکا ہو۔ اسی طرح سے قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے پیشین گوئی فرمائی وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ کہ عرب سے ایک دن بت پرستی کا خاتمہ ہوگا۔ اس پیشین گوئی کے تناظر میں اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ عرب جہاں ہبل، لات و منات، عزا، دوار، اصاف، ابعب، عم انس، ذوالکفین، فلس، سعد، ذوالشرا، بہم، شعیر، ذوالخلصہ اور ان کے علاوہ نہ جانے کتنے بت تھے، آج وہاں پر ایک بت بھی نہیں ہے۔ وہ خانہ کعبہ جس کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے، آج وہ توحید کا دنیا کے اندر سب سے بڑا قلعہ بنا ہوا ہے، اور پوری دنیا کے مسلمان اس کی طرف رخ کر کے اپنی نمازیں پڑھتے ہیں۔ اسی طرح سے قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے پیشین گوئی فرمائی اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ آپ کے دشمن ہیں، جو لوگ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، آپ کا ٹھٹا کرتے ہیں، آپ پر ہنستے ہیں، ہم ان سے انتقام لینے کے لیے اور بدلہ لینے کے لیے کافی ہیں۔ اس پیشین گوئی کے تناظر میں اگر آپ سیرت کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ عاص بن وائل جو آپ کا مذاق اڑاتا تھا، آپ کا ٹھٹا کرتا تھا، آپ پر ہنستا تھا، ایک دن گدھے پر سوار کہیں جا رہا تھا کہ ایک غار کے پاس پہنچتا ہے اور گدھا ٹھوکر کھاتا ہے، اور یہ عاص بن وائل سر کے بل اس غار کے اندر گر پڑتا ہے، اور اس غار کے اور صرف اتنا ہی نہیں، اس غار کے اندر ایک سخت زہریلا قسم کا سانپ تھا جو اس عاص بن وائل کو ڈستا ہے اور بکوٹتا ہے، اور جس سے یہ عاص بن وائل سوج جاتا ہے اور وہیں غار کے اندر سڑ سڑ کر مر جاتا ہے۔ اسی طرح سے وہ حارث بن قیس السہمی جو آپ کا مذاق اڑاتا تھا، آپ کا ٹھٹا کرتا تھا، آپ پر ہنستا تھا، اس کے پیٹ میں زرد اور پیلا رنگ کا پانی پڑتا ہے جو اس کے منہ سے نکلتا ہے، اور بالآخر اسی ذلت کے ساتھ ہلاک ہوتا ہے اور وفات پاتا ہے۔ اسی طرح سے وہ آپ کا چچا ابو لہب جو آپ کا مذاق اڑاتا تھا، آپ کا ٹھٹا کرتا تھا، آپ پر ہنستا تھا، طاعون کی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے، اور طاعون کی بیماری چونکہ ایک لگنے والی بیماری ہوتی ہے، اس لیے اس کی لاش کو اس کے گھر والوں نے اور اس کے عزیزوں نے اور اس کے رشتہ داروں نے بھی ہاتھ نہیں لگایا۔ بالآخر یہ ترکیب نکالی گئی کہ چھت پر چڑھ کر اس کی لاش پر اتنے پتھر پھینکے جائیں، اتنے پتھر پھینکے جائیں کہ یہ ان پتھروں سے ڈھک جائے اور وہی پتھر اس کی قبر بن جائیں۔ چنانچہ یہی کیا گیا کہ چھت پر چڑھ کر اس کی لاش پر اتنے پتھر پھینکے گئے، اتنے پتھر پھینکے گئے کہ ان پتھروں سے ڈھک گیا اور وہی پتھر اس کی قبر بن گئے۔ اسی طرح سے قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے پیشین گوئی فرمائی عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ آپ کے دشمن ہیں، جو لوگ آپ سے دشمنی رکھتے ہیں، جو لوگ آپ سے دشمنی رکھتے ہیں، جو لوگ آپ سے، آپ کے ماننے والوں سے دشمنیاں رکھتے ہیں، جنہوں نے آپ کی اور آپ کے ماننے والوں کی زندگیاں دو بھر کر رکھی ہیں، وہ ان قریب ایک دن آپ کے دوست بن جائیں گے، ان کی دشمنیاں دوستی میں بدل جائیں گی، وہ آپ کے ایک دن جگری دوست ہو جائیں گے۔ اس پیشین گوئی کے تناظر میں اگر آپ سیرت کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ عبداللہ بن امیہ بن مغیرہ جو آپ کا سخت دشمن تھا، آپ کے ماننے والوں کا سخت دشمن تھا، آپ کے گھر والوں کا سخت دشمن تھا، اور جس نے کہا تھا اے محمد اگر تو میرے سامنے
زینہ لگا کر اور سیڑھی لگا کر آسمان پر چڑھ جائے اور پھر تو میرے ہی سامنے زینے سے اور سیڑھی سے زمین پر اترے، اور صرف تو ہی نہیں اترے بلکہ تیرے ساتھ 4 فرشتے بھی اترے، اور وہ یہ گواہی دیں اور وہ یہ کہیں کہ تو اللہ کا نبی اور رسول ہے، تب بھی اے محمد میں تجھے نبی اور رسول ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ دربار نبی میں سن 8 ہجری کے اندر حاضر ہوتا ہے اور آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیتا ہے۔ اتنا بڑا دشمن آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیتا ہے۔ اسی طرح سے وہ عبد یالیل جس نے طائف کے سفر میں اوباشوں، بدماشوں اور گنڈوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا تھا تاکہ یہ گنڈے اور بدماش آپ پر پتھر پھینکیں اور آپ پر کیچڑ